إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم گرامی قدر حضرات و خواتین، ہر مومن مسلمان جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، بولنا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو والدین کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو اسلام، ایمان اور کلمہ توحید سکھائے، اچھے کلمات 7 سال کی عمر میں نماز میں ساتھ لے جانا اور اس کو نماز سکھانا، اور 10 سال کی عمر میں اس پر نماز کی ادائیگی پر اہتمام کرنا، سختی کرنا تاکہ اس کی عادت بن جائے، اور جب وہ بالغ ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میرا ہر عمل کرامن کاتبین نے لکھنا شروع کر دیا ہے، جو اچھا عمل ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو برا عمل ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ بلوغت سے پہلے جیسا کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بچہ مرفوع القلم ہے، رفع القلم عن 3، کیا مانا کہ اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا، کوئی اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، رفع القلم۔ ان میں تیسرا وہ ہے عن الصبی حتی یحتلم، کہ بچے سے قلم کو اللہ اٹھا لیتے ہیں
جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ اب بالغ ہوتے ہی اس کی ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک خاتون نے بچے کو اٹھا کر اونچا کر کے آپ کے سامنے کیا اور پوچھا الہذا حج، کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا؟ اور یہ حج کے ارکان اگر میں اس کو ادا کرواتی ہوں تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا، لیکن اجر آپ کو ملے گا، اجر آپ کو ملے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا عنوان قائم کیا جس سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سارا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عنوان قائم کیا، فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم سیکھنا، جاننا ہر بات، ہر بول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے۔ ہم نے بولنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات تو اپنی زبان سے نہیں نکال رہا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا کلمہ تو نہیں نکال رہا کہ جو اتنا بھیانک ہو اور اتنا خطرناک ہو کہ اس کی پہلی نیکیاں اور ایمان ضائع ہو جائے۔ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ بول لیتا ہے تو ان سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ شرک کے کلمات ہیں، اللہ ذوالجلال کی گستاخی کے کلمات ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے قدری اور ان کی گستاخی کے کلمات ہیں، اور امہات المومنین اور صحابہ کرام ان کے بارے میں جن کو اللہ ذوالجلال نے جنت کی بشارتیں عطا فرما دی، ان کے بارے میں جن کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ فرما کر کہ میں نے ان کے دلوں میں بھی دیکھا کہ کیا یہ دل سے ایمان لائے، ان کے دل میں کتنا ایمان اور اللہ کا ڈر ہے، اور پھر اللہ نے ان کو جنت، بخشش اور اپنی خوشنودی کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اب اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں، یا وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ سیدنا ابو بکر جہنم میں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بولا تھا ان کو جنتی کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ایسے خطرناک یہ ایک ایک لفظ ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اگر پہلے موجود بھی ہو۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے کلمات رکھے، ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی دیر لگتی ہے یہ لفظ بولنے میں؟ الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار کلمات وہ ہیں خیر ما طلعت علیہ الشمس، کہ جس چیز پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف ہوں، دنیا و ما فیہا، اور یہ چار کلمات کا اجر ایک طرف ہو، تو یہ چار کلمات وہ بہتر ہیں ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلمات وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ ذوالجلال نے اپنے فرشتوں کے لیے کیا ہے۔ فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ان میں سے ایک ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، بولنے میں کتنے آسان ہیں، ہلکے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو ان کلمات سے کتنی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب کلمات ہیں۔ وثقیلتان فی المیزان، اور جب ترازو میں اعمال کو لے جائیں گے تو وہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بہت وزنی کلمات ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور اس کی ناکامی، فیل اور پاس، اس کا رزلٹ وہ میزان سے ہوگا، اعمال تولنے سے ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ہر عمل کا اور ہر گناہ کا وزن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، آپ سیر کرتے پڑھ سکتے، آپ دکان میں بیٹھے ہیں اور فارغ ہیں، وقت ملا، آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے اذکار ہیں اور بہت سے کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، ہر عمل سے پہلے علم سیکھو۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پہلے سیکھو، آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز کو سیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے دکان پر بیٹھنا ہے تو سیکھ لو کہ کہیں حرام کام تو نہیں کر رہے، کہیں ایسی کمائی تو نہیں کر رہے کہ جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے وبال بن جائے۔ الجسد الذي غذي بالحرام فالنار اولى به، وہ جسم جو حرام غذا سے پلا ہو
وہ جسم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، فالنار اولا بہ، جہنم اس کے لیے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم میں چلے۔ اس لیے جو سمجھدار اللہ سے ڈرنے والی خواتین ہوتی تھیں، جن کو اپنے خامد سے سچا پیار ہوتا تھا، وہ جب صبح کے وقت اپنے خامد کو الوداع کرتی کہ یہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، اپنی تجارت اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے، ان کو گھر سے ان کلمات کے ساتھ روانہ کرتی کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور یہ ہماری گزارش اور نصیحت سن کر جائیے کہ دیکھنا ہماری وجہ سے یہ خواتین کہتی تھی کہ گھر میں جو چیز آئے وہ حلال آئے، حرام نہ آئے۔ دیکھنا کہیں حرام کاروبار کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان نہ بنا لینا۔ میرے بھائیوں، جو خواتین اپنے خامد کی صحیح وفادار ہوتی ہیں اور خامد اپنی بیوی کا سچا وفادار ہے، سچی محبت ہے، تو وہ یہ بھی چاہیں گے کہ دنیا میں اللہ نے ہمارا تعلق ایک لفظ سے جوڑا، 4 حرف ہیں، بولا جاتا ہے جی آپ کو اتنا حق مہر ہے اور یہ خاتون آپ قبول ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قبول ہے۔ اب یہ قبول کے لفظ سے وہ رشتہ خوبصورت بن جاتا ہے، لوگوں کے ہاں معزز بن جاتا ہے، اور اللہ ان کو اولاد دے دے اس جوڑے کو تو سارا خاندان خوش ہوتا ہے۔ اور اس لفظ قبول کے بغیر جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، جو آج کل کے ملحد اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ان کے بیانات کیا آ رہے ہیں کہ جی نکاح کے بغیر بھی اگر کسی خاتون سے تعلق قائم ہو سکے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، اس میں حرج یہ ہے، اگر ایک محلے میں ایک گھر میں پتہ چل جائے کہ اس خاتون کا تعلق فلاں مرد کے ساتھ بغیر لفظ قبول کے ہے، یعنی قبول سے تو نکاح ہوا نا، اور سارے محلے والے خوشی مناتے ہیں، بچیاں اچھے اچھے گیت گاتی ہیں، اور گھر والے گھر میں آتے ہوئے ان پر پھول برساتے ہیں اور ان کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس خاتون کا یہ کمرہ سجاتے ہیں، اور جب اللہ اس کو بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، تو وہ خاتون جب اپنے خاوند کے گھر آتی ہے تو ماں اور باپ ہی پھولے نہیں سماتے۔ یہ ساری کی ساری عزت اور حرمت کس وجہ سے ہے کہ لفظ قبول نکاح جو شریعت نے مقرر کیا تھا اس کے مطابق یہ جوڑا وجود میں آیا ہے، اور جو اس نکاح کے بغیر اللہ تعالی ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو
وہ شرم اور حیا عطا فرمائے۔ اگر بغیر نکاح کے ایک جوڑا وہ خود بخود بن جاتا ہے، اللہ کے کلمے اور حکم کے بغیر، اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے، تو کیا خاندان میں، آس پڑوس میں ان کے اوپر بھی پھول برسائے جاتے ہیں؟ ان کی بھی کوئی عزت اور حرمت ہوتی؟ ہم دین کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جو عین فطرت ہے، فطرت انسان کی، ایک ان پڑھ آدمی بھی اللہ نہ کرے اس کے گھر میں اس طرح کا واقعہ ہو، اس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرے، اور کتنے قتل ہیں جو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اب ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جوڑا بنتا ہے، یہ علم ہے، اور سیرت اس کا کردار پاک صاف ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے، اپنی امت کی کثرت کو دیکھیں گے تو خوش ہوں، انبیاء سے فخر کریں۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے جب جبرائیل امین علیہ السلام مجھے لے گئے تو ایک تنور تھا، نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہی تھی، اور آگ جب ان پر شدت سے بھڑکتی تو وہ باہر آنے کی، اوپر آنے کی کوشش کرتے کہ ہم باہر نکل جائیں، لیکن پھر وہ آگ نیچے ہو جاتی اور وہ نیچے گڑھے میں گر جاتا۔ اسی طرح ان کو عذاب ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مجھے اب بتاؤ، آپ نے ساری رات مجھے یہ فلاں فلاں چیزیں دکھائیں کہ یہ کون تھے، تو کیا فرمایا تھا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو حلال ذریعہ قبول، لفظ قبول، نکاح، حلال ذریعے کو چھوڑ کر جو حرام بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ ان کی سزا ہے کہ وہ اوپر سے تنگ منہ والے تنور میں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اسی کے اندر جلتے اور سڑتے رہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے بیٹوں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو یہ سمجھانی چاہیے، اور یہ وہ علم ہے، علم باب العلم قبل القول والعمل، یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھیں، اس کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں، اور جو آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھائے تو آپ کے دل میں اس کا احترام اور اس کی عظمت کہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے جو انگلش پڑھا رہا۔ اس لیے آپ انگلش پڑھیں، ایک زبان ہے اور اس کی ضرورت ہے، آپ میتھ پڑھیں، اس کی ضرورت ہے، دنیا کمانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک شخص آپ کو قرآن سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے،
اگر آپ اپنے بچوں کے دل میں اس کا احترام نہیں ڈالیں گے تو قرآن مجید کی تعلیم کا احترام بھی ان بچوں کے دل میں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انگلش اور میتھ پڑھانے کے لیے گھر آتا ہے ٹیوشن پڑھانے کے لیے، آپ اور آپ کے بیٹے کہتے ہیں سر جی آئے دروازہ کھولو بھائی، بیٹھک کھولو بھائی، اس کے لیے یہ چیز تیار کرو۔ اور اگر کوئی عالم اور قاری آتا ہے آپ کے بیٹوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پتہ کرو کون ہے؟ ہاں جی وہ قاری ہے، وہ مولوی ہے، اس کو کہہ دو کہ بچے مصروف ہیں، آج چھٹی کریں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور آپ کے بچوں کو سنت سکھانے والا، دین سکھانے والا، آپ کی دنیا اور آخرت بنانے والا، آپ کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ اس مولوی کی توہین نہیں، یہ اس عالم کی توہین نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین۔ انگریز نے بڑی سازش کے تحت اور دشمنان اسلام نے بڑی سازش کے تحت عوام الناس میں، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک لفظ مولوی کو گالی بنایا اور اس کو حقیر بنایا، بے قدر بنایا، اور ہم مسلمانوں نے ان سے متاثر ہو کر اپنے دل سے دینی علم کی اہمیت، قرآن اور سنت کی اہمیت اور اس کے سکھانے والے کی عظمت وہ ہم نے بھی اپنے دل سے نکالا۔ مولوی آیا جی انہوں کو چھٹی کرے، اب وہ سفر کر کے آیا ہے یا سائیکل پر، موٹر سائیکل پر یا پیدل آیا ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ اسی لیے تمام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ لکھا موجود ہے کہ جن کلمات کی وجہ سے کوئی انسان، کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے، ان میں ایک یہ جملہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کے عالم کی توہین کی جائے اور اس کو گالیاں دی جائیں، اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور سنت کا عالم اور مبلغ ہے، انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ در مختار میں لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اور حنابلہ کی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا، اور ہم کہیں کہ سب سے ذلیل ترین قوم یہ علماء اور مولوی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کا علم یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہیں ہمارے بزرگ اور بھائی اور بیٹے؟ اول تو کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ اور جو نماز پڑھتے ہیں کتنے فیصد ہیں کہ جن کو نماز کے الفاظ کا ترجمہ آتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نمازی بھی ہے اور سب سے زیادہ یہ کینچی لگاتا ہے،
اور سب سے زیادہ یہ ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ اب یا تو ہم کہیں کہ قرآن سچا نہیں، اور یا ہم پھر یہ کہیں کہ وہ نماز ادا کرو نا، وہ نماز پڑھو نا، وہ کیسی نماز ہو ویسی نماز پڑھو نا جو انسان کے بے حیائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اس کے ہاتھوں کی زنجیر بن جائے، اس کی زبان کی لگام بن جائے، اور وہ ہر عمل اور بولنے سے پہلے سوچے کہ میں نے تو ابھی نماز میں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے اپنی اولادوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ ان کے سامنے عالم، قاری اور مولوی کی غیبت نہ کریں، اس کی برائی بیان نہ کریں۔ شاید علماء نے اسی لیے لکھا کہ لحوم العلماء مسمومہ من شم مرض ومن اکل مات، کہ علماء کے خون، علماء کے گوشت یہ زہر ہوتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ علماء کی چغلی کرنی اور ایک عام آدمی کی چغلی کرنی، اس میں بہت فرق ہے۔ عام مسلمان کی چغلی یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے، لیکن عالم کی چغلی اور اس کی برائیاں بیان کرنا یہ مردہ بھائی کا گوشت بھی ہے اور یہ زہریلا بھی ہے، زہریلا بھی ہے، اس میں زہر ہے۔ من شم مرض، جو سونگ بھی لے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جو کھا لے مات، اس کو روحانی اور ایمانی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں اور دین سکھائیں، یہ سب سے آپ کے لیے قیمتی دولت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اما بعد۔ بہت سے بھائیوں نے فون پر بھی اور یہ واٹس ایپ پر جو میسج ہے اس پر بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کے والد فوت ہوئے پچھلے ہفتے میں، ایک جنازہ میں نے پڑھایا اور وہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ نمازی بھی تھے، ان کے بیٹے بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، اور ایک میسج بھی آیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا جمعے کے خطبے میں۔ اور یہ بیماری کی شدت بھی ان دنوں میں کافی ہو رہی ہے، تو بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ تو میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس مسجد کے صدر محترم حاجی بشیر احمد صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں۔ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، اللہ ذوالجلال ان کو شفا عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ابھی بزرگ فرما رہے تھے کہ ان کے عزیز اسلام آباد میں وہ بھی اسی طرح بیمار ہیں،
اللہ ذو جلال ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ شفا دے۔ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تمام امت مسلمہ پر اللہ رحم فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور یہ بیماری جس نے پوری دنیا کو اور سارے کاروبار کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس پریشانی سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ تمام قسم کی بیماریوں سے اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله۔